بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 15 اگست ایک ایسا تہوار ہے، ایک ایسی خوشی ہے جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ ایک ساتھ مناتے ہیں۔ یہ 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ یہ دن کو دیکھنے کے لیے، یہ تاریخ کو دیکھنے کے لیے ہمیں لاکھوں جان کی نذرانہ پیش کرنا پڑا، تب جا کے یہ دن، یہ تاریخ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ انگریز ہندوستان پہ مسلط ہوا، انگریز ہندوستان میں اپنی حکومت کرنا شروع کر دیا، ہمارے گلے میں غلامی کا طوق لٹکا دیا اور ہمیں غلام بنا لیا۔ ہمارے اوپر انگریز ایسا حکومت کرنا شروع کیا کہ فرعونیت والا حکومت، شداد بلا تکبر ہمارے اوپر کرنا شروع کیا۔ اس وقت ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا اور کہا کہ غلامی ہمیں پسند نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ انگریز نے جو ظلم کیا، وہ ظلم کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تاریخ نگاروں نے، قلم اٹھانے والوں نے قلم اٹھایا اور انہوں نے جس طرح کے تاریخ کو مزین کیا، لکھا، ترتیب دیا، جب میں پڑھتا ہوں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک قلمکار نے تو یہ لکھا کہ علماء کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے اسلاف کے ساتھ، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا۔ سوگر کے چمڑے میں پیک کر کے اسے آگ کے حوالے کر دیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھی پر بیٹھا کر پھانسی کے پھندوں میں لٹکا کر ہاتھی کو ہانک دیا جاتا تھا۔ ان کی جانیں نکل جاتی تھی، چیخیں نکل جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، بلکہ تن من دھن سب لٹا دیے اور ہندوستان کو آزاد کرا لیے۔ ہمارے اکابرین شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو مالٹا کے جیل میں ڈال دیا گیا، کالا پانی کے سیر کرائے گئے، چاندنی چوک سے لے کے لاہور تک جتنے درختیں موجود تھیں، اس وقت تمام درخت کے اوپر علماء کرام کے لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ تب جا کے یہ ملک ہمیں ملا، یہ آزادی ہمیں ملا، جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں، 15 اگست کے نام سے منا رہے ہیں، یوم جمہوریہ کے نام سے منا رہے ہیں۔ خوشی ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنے علماء کرام، خصوصاً علماء دیوبند، جن کا تذکرہ کیے بغیر ہندوستان کے تاریخ نامکمل ہے، بالخصوص اللہ ان لوگوں کی درجات کو بلند فرمائے، لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ 15 اگست کے موقع سے ایک درد مندانہ اپیل میں کرتا ہوں اپنے قوم کی بیٹیوں سے، قوم کے ذمہ داروں سے، گھر کے مکھیا سے میں ایک درخواست کرتا ہوں درد مندانہ۔ بہت سارے ویڈیوز ہم تک پہنچا ہے، بہت سارے ویڈیوز کو میں نے موصول کیا، دیکھا ہے کہ ہماری بچیاں اس خوشی کے موقع سے ڈی جے کے میوزک پر، ہندوستان کے حب الوطنی کے میوزک پر ڈانس کرتی ہیں۔
اب بڑے شوق سے کرتی ہے۔ اور یہ اچھے گھرانے کی بات کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو تقوی والا ہے، جو اپنے آپ کو دین کو پہچانتے ہیں، اللہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، میں ان گھروں کا بات کر رہا ہوں۔ ان کی بچیاں حجاب لگا کے اسکول، کالج، مدرسہ جاتی تو ہے، وہاں کے معلمہ، وہاں کے استاد، وہاں کے ٹیچر، وہاں کے پرنسپل سے میں، ذمہ دار سے میں، محتمیم سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کی بیٹیوں کو آپ رسق نہ سکھائیے، ڈینس نہ سکھائیے، ان کے ساتھ گانا بجانے کا طریقہ کو ہٹائیے۔ یہ کوئی آزادی کی خوشی نہیں ہے کہ ہماری بچیاں منچ پہ جا کے ڈینس کرے، یہ کون سی خوشی ہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ آج اس موقع سے 15 اگست کے موقع سے ہماری جوان بچیاں، پتہ نہیں ان کے ماں باپ کیسے ہیں، اساتذہ اکرام ان کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، خود اساتذہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور بچی کو اس میوزک پر، وہ اశ్లీل گانے کے اوپر، ڈی جے کی آواز پہ بچیوں کو ڈانس کراتا ہے اور بچیاں ڈانس کرتی ہے، اور تمام معزز لوگ، مکرم لوگ، مہمان خصوصی کے طور پہ آئے ہوئے لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ شیطانی حرکت ہے۔ 15 اگست کی خوشی ایسا نہ منائیں۔ ہم یہ نہ کہتے ہیں کہ 15 اگست کے موقع سے آپ خوشی کا اظہار نہ کریں، بالکل کریں، میرا ملک آزاد ہوا ہے، ہم نے اسے آزاد کرایا ہے، ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ مگر یہ کون سا رواج ہے کہ بچیاں ڈانس کریں؟ یہ خوشی کا اظہار ہے؟ ایسی خوشی ہمیں نہیں چاہیے۔ استاذ، معلم، ٹیچر سے میں مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، قوم کا بچہ آپ کے سامنے وہ امانت ہے، قوم کا بچہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن آپ سے بھی سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اور میں ان گھر کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں جو اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، اللہ والے سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کے بچی کو اس طرح کی تربیت وہ نہیں کرتے ہیں کہ بچیاں ان کی ڈانس کرتی ہے، منچ پہ جاتی ہے اور فحش کلمات اور گانے اور ڈی جے کی آواز پہ وہ کمر کو اور اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے سر کو ہلاتی ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اسلام اس کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔ اس لیے میں درد مندانہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر میری بات اب تک پہنچے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس چیز سے آپ روکیے، اپنے گھر کے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو روکیے۔ استاد اکرام سے بھی، ٹیچر سے بھی اور دیگر ذمہ داران سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے خرافات اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب 15 اگست کے موقع سے خوشیاں منائیے۔ خوشی منانے کا اظہار کرنا جو انداز ہے اس انداز سے کریے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اکابرین، اپنے علماء، اپنے اسلاف، اپنے آباء و اجداد کے لیے اس موقع سے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے ان کی روح کو تسکین پہنچائے، دعا کریں۔ آپ کوشش کریے کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسا سیاستداں بنوں، چوری، زنا، دیگر تمام چیزوں سے میں دور ہو کر ملک کے ترقی کے لیے میں اپنے قدم کو پیش کروں، یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ اور بچیاں، میری بہنیں، اگر آپ اپنا نام رقیہ، کلثوم، سمیہ رکھ لیے ہیں تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جنت کے اب ٹھیکیدار بن گئی، جنت کی سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، یہ گمان نہ کریں۔ آپ رقیہ کی کردار ادا کرنا پڑے گا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو ادا کرنا پڑے گا، سمیہ جیسی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ سمیہ اور رقیہ اور کلثوم بن سکتے ہیں۔